لفظ لگا ہوا ہے نا آرٹیفیشل، ایکچولی وہ آرٹیفیشل جو لفظ ہے وہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ ڈپکٹ نہیں کرتا، انفارچونیٹلی وہ میسیج نہیں جاتا. دیکھیے یہ موسم جس میں ابھی بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کیا آرٹیفیشل نہیں ہے؟ یہ روشنیاں آرٹیفیشل نہیں ہیں؟ یا کیا یہ طریقہ کار بات کا دوسروں تک بات پہنچانے کا طریقہ آرٹیفیشل نہیں ہے؟ آرٹیفیشل کا مطلب برا نہیں ہے. آرٹیفیشل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگینک نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ سنتھیٹک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو ایک نوسٹیلجیا ہے آرگینسٹی کے بارے میں بھی، کہ یہ سبزی آرگینک ہے تو یہ بہت اچھی ہے، یہ انڈے آرگینک ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں. ہم آرٹیفیشل بیہیویئر کی بات، ہاں آرٹیفیشل بیہیویئر کی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، آرٹیفیشل بیہیویئر ہے ہمارا، تو اس کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آرٹیفیشل بیہیویئر بھی برا نہیں ہے. جب آپ کسی کو اسمائل کر کے شادیوں بیاہوں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ دروازے پہ جو کھڑے ہوتے ہیں آنے والے مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ساری بتیسی انہوں نے پلیٹ میں رکھی ہوتی ہے. لیکن سر ہمیں یہ ہماری ہڈیوں میں ہے، ہماری ہڈیوں میں یہ بات یہ کہ ہمیں نیچرل ہونا چاہیے، اور نیچرل ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے. ہاں تو کپڑے شپڑے بھی نہ پہنے، گال نہیں مک گئی. مطلب نیچرل ہونا چاہیے تو پھر نیچرل ہونا چاہیے. پھر نہیں سلیکٹڈ سر، ایسے نہیں نا، سلیکٹڈ چیزوں. اچھا تو چلو اس کا مطلب یہ کہ کچھ آرٹیفیشل چیزیں اچھی ہیں، کچھ آرٹیفیشل چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو ہمیں اچھی والی آرٹیفیشل چیزیں اپنا لینی چاہیے. بات تو یہ نا کہ آپ یعنی آپ کو ریزلٹس جہاں سے بہترین مل رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کریں. دس از ناٹ کی بات ہے نا. دیکھیے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کوئی چوک ہوتا ہے تو کوئی اس پہ لائٹس نہیں ہوتی، کوئی گول دائرہ نہیں ہوتا، کوئی فلائی اوور نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو بعد میں ضرورت پڑنے کے اوپر بدلتے رہتے ہیں. یہ ریزلٹس جو ہیں وہ میٹر کرنے چاہیے نا. اب جو بندہ اس بیماری کا شکار ہے اس کو تو نتائج کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، کہ وہ اتنے ڈیرنگ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی جان سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو پہلے اس میں یہ ہمیں انگریو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے، اور وہ نتائج کون نہیں اس کو، وہ ہم لوگ نہیں. دیکھیں اس میں بیسٹ پریکٹسز میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی نظر میں جو نشے کی بیماری کا علاج ہے وہ ایک قسط وار چیز ہے، اور وہ سیریل ہے جس میں ایک قسط میں جا کے مریض نے نشہ چھوڑنا ہے جی، اور وہ پہلی قسط نہیں ہے. تو اس سارے کام میں نشہ چھوڑنا بائی پروڈکٹ ہے، ایک بائی پروڈکٹ ہے اس کام کی. جب آپ بال پہ نظر رکھتے ہیں، کام پہ نظر رکھتے ہیں، تو اس نے کسی ایک قسط میں جا کے تو نشہ چھوڑنا ہوتا ہے. تو اس قسط سے پہلے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس قسط سے بعد میں بھی بہت کام ہونے ہوتے ہیں. اور جیسے ڈائبٹیز میں یا دل کی بیماری میں ایک دفعہ علاج شروع ہوتا ہے، ختم نہیں کبھی ہوتا. چاہے مریض کتنا فنکشنل ہو جائے، کتنا صحت مند ہو جائے، علاج چلتا رہتا ہے. نشے کی بیماری میں بھی بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ مریض پہلے تو اپنی صورتحال کو بہتر بنائے گا، وہ سمجھے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے، وہ اپنے اندر ول پاور ڈیولپ کرے گا، یعنی ول ڈیولپ کرے گا کہ میں نشہ چھوڑ دوں. وہ پہلے یہ طے کرے گا کہ اس نے اس چیز سے نفرت کیسے کرنی ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے. پہلے وہ یہ طے کرے گا کہ نشے کے بغیر میں رہوں گا کیسے. اور یہ ایک بنیادی کام ہے جسے ول پاور کا کام کہتے ہیں. جب ول پاور بن جاتی ہے کہ میں نے نشہ چھوڑنا ہے، تو پھر نشہ چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ضد کر کے بیٹھ جائیں اور کہ میں نے نشہ نہیں کرنا. تو ول پاور تھک جاتی ہے، تو پھر آپ کو اسکل پاور چاہیے، پھر آپ کو ایسے معالج کی ضرورت ہے، مینٹور کی ضرورت ہے، آپ کو کمپنی بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو بئی کھاتا بنانے کی ضرورت ہے کہ کیا میری شخصیت میں جمع ہو رہا ہے اور کیا میری شخصیت سے نکل رہا ہے. پھر بیسٹ پریکٹسز میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بے جان چیزوں سے کیسے مدد لینی ہے، آپ نے ٹیکنالوجی سے کیسے مدد لینی ہے. جیسے کہ اپلیکیشنز ہیں، ہر چیز کی بہترین اپلیکیشنز ہیں، تو الکوہل اور ڈرگز سے ریکوری کی بھی اپلیکیشنز موجود ہیں، تو یہ بھی بیسٹ پریکٹسز میں آتا ہے. پھر یہ انٹرونشن ڈیٹا لکھنا کہ نشے کی وجہ سے زندگی میں کیا کیا نقصان ہوئے، مالی نقصان، بدنامی،
چوٹیں کہاں کہاں لگی. پر سب سے نقصان جو ہے وہ آپ کے رشتوں کا نقصان ہے. مالی اور وہ دوسری چیزیں تو شاید ریکوریبل ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کے رشتوں کا, انٹریکشن کا, آپ کے جو کیئر گیور کا, آپ کے جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ کا جو تصادم ہے, وہ تو آپ کو کچھ بھی اس میں فیملی کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ مریض سے بات کرتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ بات نہ کریں, ڈسکرائب کریں. یعنی کل رات جب پارٹی میں تم تھے اور تم ڈرنک ہو گئے تھے اور تم وومٹنگ کر رہے تھے اور تم اپنی طرف سے ڈانس بھی کر رہے تھے اور لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے تھے اور تم وہاں جا گرے زمین پہ اور وومٹنگ کی, اور اس کے بعد سارا ماحول جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو اس کی جو نقشہ کشی ہے, یہ جو تصویر کھینچنے والا بات ہے, گھر والوں کو یا جو گھر کے اندر جو بہن بھائی ہیں یا دیگر لوگ ہیں, انہیں یہ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ انہوں نے کیسے ڈسکرائب کرنا ہے وہ سین جو کہ انڈینائبل ہو, ان آرگیویبل ہو, ان واقعات کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. موقع واردات کو تو سب سے پہلے ہم مٹاتے ہیں. سب سے پہلے ہم موقع واردات کو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض نے شیشے توڑ دیے ہیں اور ساری کرچیاں پھیلی ہوئی ہیں شیشوں کی, تو وہ گھر میں سے کوئی نہ اٹھائے. آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن یا تیسرے دن آدھی رات کو 2:55 اوپر ہوں گے تو وہ جا کے تو سارے شیشے اکٹھے کر رہا. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے لوگوں کو کچھ صحت یاب بنانا ہے تو پھر ہم لوگوں کو دیکھیں گے, لیکن اگر ہم نے اپنے لاڈلے کو, اپنے پیارے کو صحت یاب بنانا ہے تو پھر ہم جیسے وہ پولیس نہیں ایک پٹی کھینچ دیتی, یہ پولیس لائن ہے, تو ہمیں گھر میں بھی 2-4 نالے پراندے پکڑ کے تو وہ ایک لائن کھینچ دینی چاہیے کہ یہ کرائم سین ہے, یہاں پہ ہم شیشے اس کو ٹوٹے ہوئے ہیں. جرم سمجھیں گے تو ہم کریں گے نا.